دوستو یہ خبر ایسی ہے کہ دل پر عجیب بجلی سی گری ہے یہ خبر سن کے. بڑی ڈیولپمنٹ آپ کو پتہ ہوئی ہے. جو B-52 بامبر آئے تھے پاکستان کی ایئر اسپیس تو یوز ہو گئی ہے. It's unbelievable. رائٹ، اور اسے مدد چاہیے. ایسے میں بھارت جس کے اسرائیل اور ایران دونوں سے سمبند اچھے ہیں، اس نے ایران سے ڈائریکٹ سمپرک کیا. اس حملے میں جہاں سے یہ طیارے اڑے اور جہاں پہ یہ اٹیک ہوا، جو مختصر ترین اسٹریٹ روٹ بنتا ہے اس میں پاکستان بھی آتا ہے. پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی گئی. دراصل اس سمے ایران کو پاکستان نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. انڈیا کی ایک خاص بات ہے سر، یہ دوسری جنگوں میں ٹانگ نہیں اڑاتے. تو سر وہ نہیں اڑاتے، میم وہی تو میں فری فورن پالیسی ہے. ایران نے آبنہ ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے، تو ایران کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی ہے آبنہ ہرمز کو بند کیا جائے گا، اور جس سے جو عالمی تجارت ہے، تیل کی جو ترسیل ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، جس سے یورپ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. بنکر کلسٹر بم جو ہے تو یہ وہیں سے اڑ کے اگر یہ مطلب ایران پہنچا ہے تو اب بڑی مطلب ایران کن بات ہے. تو بھائی پاک چائنا تعلقات جتنے حسین، جتنے لاجواب اور جتنے عمدہ کیوں نہ ہوں، اس ایک واقعے سے ڈسٹرسٹ کی ایک فضا قائم ہو چکی ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، چائنا، میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ چائنا ہی نہیں، رشیا بھی آپ کو کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. چلتی رہیں گی. اس پہ پہنچ گیا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ہندوستان اب ایک چنگاری چاہیے. لوگ کہتے ہیں ایک چنگاری پھر کانفلکٹ ہوگا. میں تو کہتا ہوں چنگاری وہ سلگا دیا گیا ہے. اب یہ جو ریزسٹنس ہے بڑی جلدی سے آپ دیکھیں گے یہ ایک پراکسی وار میں چلے جائے گا. It will have to go to a proxy. اس وقت کیونکہ انڈیا میں ہائیسٹ لیول پر جو ان کے اسٹیٹ آفیسز ہیں وہ پاکستان کو ڈسممبر کرنے کا تھریٹ دے رہے ہیں. یہ ان کے کسی اینکر کی طرف سے، جرنلسٹ کی طرف سے یا کسی RSS کے ورکر کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے. اور جب آپ دشمن کی انٹینٹ دیکھتے ہیں اور اس کا ایکشن دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو رسپانس بلڈ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے ایسٹ پاکستان بھی توڑا، ان کا انٹینٹ ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا. مشرقی پاکستان کے توڑنے کو یہ ایکنالج کر چکے ہیں، اور اب کر رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان سے لے کر سندھ اور بلوچستان کو توڑیں گے. اینڈ ایز وی سیڈ کہ یہ ان کے ہائیسٹ اسٹیٹ لیول آفیسرز ہیں جو ریاست کی پالیسی ڈکلیئر کرتے ہیں. اس کا صرف ایک رسپانس ہو سکتا ہے کہ ہم یار ایک ہی چیز ہو سکتا ہے نا کہ یونائٹڈ نیشنز کے وہ 5 پرماننٹ ممبر سٹیٹس مل کے کہیں کہ ہم ایک سیٹلمنٹ ان پہ امپوز کریں گے، مگر وہ کبھی نہیں ہوگا. پہلے تو ان میں پتہ نہیں اگریمنٹ ہوگا کہ نہیں، اور کون سا سیٹلمنٹ جو انڈیا کو بھی اچھا لگے ہمیں بھی اچھا لگے. اٹس امپاسبل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ابھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم ایکنالج کریں اوپنلی کہ ہم بھی خالستان کو سپورٹ کریں گے، کشمیر کو لبریٹ کروانے کے لیے ملیٹنسی کو سپورٹ کریں گے، اور انڈیا میں جو انسرجنٹ سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، نیکسلائٹس ہیں، بوڈوز ہیں، ماؤسٹ ہیں، تاملز ہیں، ان سب کو پھر ہم ایگریسیولی سپورٹ کریں گے. اگر پاکستان کی فالٹ لائنز ہیں تو انڈیا میں اس سے زیادہ فالٹ لائنز ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ somebody from the state level in Pakistan must respond. پاکستان کی آرمی چیف یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا دا گورنمنٹ آف پاکستان، یہ ابھی تک پاکستان کے اسٹیٹ لیول سے اس کا جواب نہیں آیا ہے. That is one of the most important thing جو راجناتھ سنگھ صاحب IEA کے پاس جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو IEA کے پاس جانا پھر ظاہری بات ہے that has a lot of significance. اس کی significance ہوتی ہے